السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام وہو علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، والصلاة والسلام على سندنا وشفیعنا وطبیبنا وہادینا ومرشدنا ونبینا ورسولنا وسیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربام وخیر الخلائق بعد الانبیاء وازواجہ وذریاتہ اجمعین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات بینات اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھ جیسے گناہگار بندے کو اپنی بارگاہ میں حق اور سچ بات کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے سیرت طیبہ کے حوالے سے عرب کے کچھ ابتدائی حالات کا جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس کا جائزہ لیا، اور آج اسی حوالے سے آگے بات کو بڑھاتے ہوئے اسلام سے قبل عربوں کے سیاسی حالات، مذہبی حالات اور معاشرتی حالات پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ عرب کے سیاسی حالات یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب مختلف حصوں میں بٹ چکا تھا، اور جب عرب تقسیم تھا تو اس کے سیاسی حالات بھی
تقسیم تھے۔ چنانچہ عرب 4 حصوں میں تقسیم تھا، ایک کو یمن، ایک کو ہیرا، تیسرے کو شام اور چوتھے کو حجاز کا نام دیا گیا۔ اور عرب میں 2 قسم کے حکمران تھے، ایک وہ حکمران تھے جو تاج پوش حکمران کہلاتے تھے اور یہ مکمل با اختیار تھے۔ ان میں یمن کے بادشاہ، ہیرا یعنی عراق کے بادشاہ اور شام کے بادشاہ قابل ذکر ہیں جو تاج پوش بادشاہ تھے۔ دوسری طرف قبائلی سردار تھے اور یہ اکثر کسی بادشاہ کے تابع ہوتے، لیکن اپنی اندرونی آزادی اور جذبہ حریت کی ہر حالت کو برقرار رکھتے ہوئے حجاز میں قبائلی سردار ہوتے تھے۔ تو یمن کی حکومت پہلے نمبر پر ہے، جس میں یہ قوم سبا کا مسکن تھا اور اس پر انہی کی حکومت رہی ہے۔ ان کا پائے تخت معارب تھا اور ان کا لقب دولت مند عرب تھا۔ اسلام سے قبل یمن فارس کا صوبہ تھا اور اس پر فارسی و نسل گورنر کا تقرر ہوتا تھا۔ چنانچہ تمام قدیم سلطنتیں جو عرب کی تھیں وہ تباہ ہو چکی تھیں، صرف یمن کے اندر بڑے بڑے سردار رہ گئے تھے جنہیں کیل یا مقول کہتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر ہیرا یعنی عراق کی حکومت ہے۔ تو عراق میں اہل منظر کا خاندان قائم تھا جو فارس کے زیر اثر تھے، اور ہیرا پر فارس یعنی کسریٰ کو تسلط حاصل تھا جو حاکم بناتے اور معزول کرتے۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے بادیہ نشین باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ آل غسان شام کے حکمران تھے اور شام ہمیشہ رومیوں کی باج گزار رہا ہے۔ اس کا پائے تخت دومت الجندل تھا اور حجاز کی عمارت ہے۔ یہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، جو طاقتور ہوتا وہی قبیلہ حاکم تصور کیا جاتا تھا۔ تاہم صوبہ حجاز کو خانہ کعبہ کی وجہ سے بڑی اہمیت حاصل تھی، کیونکہ یہ اہل عرب کا دینی مرکز تھا اور کعبہ کے جو متولی ہوتے تھے، جو اس کا انتظام سنبھالنے والے ہوتے تھے، ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مختلف جو قبائل تھے، سب سے بڑا قبیلہ جو تھا وہ قریش تھا، اور قریش میں پھر اس کی آگے شاخیں تھیں، اور ان شاخوں میں جو مختلف قبیلوں کی آگے قریش کے قبیلے کی جو مختلف شاخیں تھیں وہ مختلف قسم کے کام سر انجام دیتے۔ مثلا مالیت کا جو نظم تھا یہ بنو سہم کے پاس تھا، شورا بنو سعد کے پاس تھی، اور اسی طرح فوجی پرچم کی جو علم برداری ہوتی تھی وہ بنو امیہ کے پاس تھی۔ دیت اور جرمانوں کا جو انتظام تھا وہ بنو تیم کے پاس تھا، اور فوجی کیمپ کا جو انتظام تھا وہ بنو مخزوم کے پاس تھا۔ تو رعایا ایک کھیتی تھی جو حکومت کو محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی۔ عرب کے معاشرتی حالات میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں کہ کیونکہ معاشرتی حالات ایک اخلاقی کردار کے آئینہ دار تھے، ایک طرف اچھے اخلاق کا مظاہرہ تھا تو دوسری طرف برے اخلاق کا مظاہرہ تھا۔ یعنی معاشرتی اعتبار سے عربوں میں اچھے اخلاق بھی پائے جاتے تھے اور عربوں میں برے اخلاق بھی پائے جاتے تھے۔ اچھے اخلاق میں یہ بات آتی ہے کہ وہ سخی تھے اور بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ مثلا وہ شراب اس لیے پیتے کہ شراب پینے سے انسان کو پیسے خرچ کرنے کا کوئی خیال نہیں رہتا،
اور اس لیے اسے اس کے لٹانے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ جوئے کے ذریعے جو ان کو رقم حاصل ہوتی وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ان کے اچھے اخلاق کا دوسرا پہلو مہمان نوازی تھا، اور وہ اس قدر مہمان نواز تھے کہ اگر کوئی ان کے گھر مہمان آ جاتا اور گھر میں ایک اونٹ ہے جس اونٹ پر وہ سارا گھرانہ انحصار کرتا ہے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس نے اونٹ رکھا ہوا ہے، تو وہ اپنے مہمان کے لیے اس ایک اونٹ کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور حاجیوں کو ستو پلاتے، ان کو ٹھہرانے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ اس طرح ان کی دوسری اخلاقی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے۔ ان کی تیسری اخلاقی خوبی یہ ہے کہ شعر و شاعری کو جانتے تھے، اور قبائل کی تعریف میں وہ بڑے بڑے قصیدے کہتے، اور اسی طرح کچھ شعراء نے جو عربی کے جاہلی شعراء ہیں انہوں نے اپنی محبوبہ کے لیے بھی اشعار کہے ہیں جو عام طور پر ادب کا حصہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح بہادر نوجوانوں کے لیے بھی انہوں نے شعر کہے ہیں۔ ان کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرتے تھے، اور وعدہ پورا نہ کرنے والا ان کے نزدیک ذلیل اور گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ عہد ان کے نزدیک ایک دین کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس راہ میں وہ اولاد، دکان، گھر بار کی تباہی سارا کچھ ہیج سمجھتے تھے۔ ان کی ایک اخلاقی خوبی یہ تھی کہ وہ خوددار تھے۔ عرب جذبہ خودداری اور عزت نفس کے احساس سے لبریز تھے۔ ذرا سی بات جس پہ ذلت اور اہانت کی بو آتی وہ تلواریں نکال لیتے اور جنگ شروع کر دیتے۔ ارادوں کو تکمیل تک پہنچانا ان کی ایک اور اخلاقی خوبی ہے۔ جس چیز کو وہ ارادہ کر لیتے اسے پھر مکمل کر کے چھوڑتے، چاہے ان کے راستے میں جتنی بڑی رکاوٹ کیوں نہ پیش آ جاتی، وہ کام پورا کر کے رہتے اور اپنے ارادے کو پورا کرتے۔ ان کی ایک اور اخلاقی خوبی یہ تھی کہ وہ بڑے بہادر تھے۔ شجاعت ان کی اندر موجود تھی، اور وہ بڑے بہادر، باہمت اور نڈر قسم کے لوگ تھے۔ نیزہ بازی اور تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، اور لڑائیوں میں شریک ہو کر جان دینا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس لحاظ سے وہ بڑے بہادر تھے، اور علم اور ادب کے سے ان کو کافی لگاؤ تھا، چونکہ عرب فصیح اللسان تھے، یعنی اپنی زبان پر ان کو بڑا ناز تھا، اور وہ بڑی فصیح و بلیغ گفتگو کرتے تھے۔ اس لیے جو 7 معلقات ہیں وہ ان کے علم و ادب کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کا ایک اور کام یہ تھا کہ وہ صنعت و حرفت میں بڑے ماہر تھے، اور یمن، ہیرا، شام میں کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت، کھیتی باڑی، گلا بانی، عورتوں کا سوت کاٹنا، یہ چیزیں عام تھیں۔ عرب پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، اور یہ ان کی اخلاقی خوبی تھی کہ تجارت کسی اور ملک میں نہیں تھی، اور عرب تاجر بہت زیادہ تھے۔ ان کی زندگی کا جو دار و مدار تھا وہ تجارت کے اوپر تھا۔ اور ان کی آخری اخلاقی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑے طاقتور حافظے کے مالک تھے۔ ان کو اللہ نے قوی حافظہ عطا کیا تھا۔ اشعار، قصائد، نسب ناموں کو یاد رکھنا ان کے لیے بہت معمولی کام تھا۔ انہیں اپنے گھوڑوں کے بھی نسب نامے یاد ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کی اخلاقی خوبیاں ہیں جو سیرت نگاروں نے لکھی ہیں۔ اور اب ان کے رذائل اخلاق، یعنی وہ چیزیں جو اخلاقی اعتبار سے ان کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں جو اخلاقی اعتبار سے گھٹیا اخلاق کو ظاہر کرتی ہے۔
یا ان کے اندر ایسا اخلاق پایا جاتا تھا جو ان کے جو معاشرے کا جو جاہلی تصور ہے اس کو نمایاں کرتا ہے۔ مولانا حالی نے بہت پیارا ایک شعر کہا ہے، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، فسادوں میں چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک کیسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ تو یہ مولانا حالی نے ان کے رذائل اخلاق کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس لحاظ سے ان کے اندر تکبر اور غرور بہت زیادہ تھا، اور ان کو خاص کر جس چیز پر غرور تھا وہ ان کی زبان تھی، کیونکہ وہ بڑی فصیح و بلیغ زبان کے مالک تھے، اس لیے وہ ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور اس زبانی برتری کا احساس اس قدر تھا کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے اور باقی دنیا کو عجم کہتے، یعنی اپنے مقابلے میں باقی دنیا کو گونگا کہتے، اور وہ سمجھتے یہ تھے کہ بولنا صرف ہمیں آتا ہے، اور جس طرح ہم کلام کر سکتے ہیں ویسے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ دوسرا، ان کے اندر نسلی برتری بھی موجود تھی۔ اگر جاہلیت کے اشعار کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض قبائل اپنی بہادری پر اور اپنے اعلیٰ نسب ہونے پر بڑا فخر کرتے تھے، ان کے اندر بڑا غرور اور بڑا تکبر پایا جاتا تھا، اور نسلی طور پر وہ اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتے اگر ان کا کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق ہے تو۔ شراب نوشی ان کے معاشرے کا جزو تھا، ہر گھر میں شراب کا مٹکا موجود ہوتا، اور شراب نوشی کے باعث سارا علاقہ جو تھا وہ بدکاری کا اڈا تھا، کیونکہ کچھ چیزیں شراب پینے سے پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہی برائیاں، کیونکہ شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، تو اس کے پینے سے جو دوسری برائیاں ہیں بدکاری وغیرہ وہ بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ کمار بازی یعنی جوا کھیلتے تھے، اور جوئے کے تیروں کے ذریعے وہ اپنی قربانی کو تقسیم کرتے اور قسمت آزمائی کرتے تھے۔ جوئے کے تیروں کے ذریعے وہ اپنے قربانی کے گوشت کو بھی ایون کے جوئے کے تیروں کے ذریعے تقسیم کرتے تھے، اور فالگیری وغیرہ کے ذریعے وہ اپنے جوئے کو چلاتے تھے۔ سود خوری ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، کیونکہ یہودی وہاں پر موجود تھے، تو یہودیوں کے وجود کے باعث وہ سود خوری ان کے اندر بہت عام تھی، اور شرح سود ظالمانہ حد تک بڑھی ہوئی تھی، یعنی بڑی بڑی حد تک جو ہے وہ سود لیتے تھے، انسانیت کی تذلیل کرتے تھے۔ غلاموں کو رکھنے کا رواج عام تھا جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح خریدا اور بیچا جاتا۔ عورت کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا وہ یہ تھا کہ بعض عورتوں کو وہ جوئے میں ہار جاتے تھے، اور جائیداد کی تقسیم میں اسے کوئی حصہ نہیں دیتے تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اسے ایک اپنی مملوکہ یا لونڈی تصور کیا جاتا تھا کہ میں اس کا مالک ہوں، اور پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اور بیٹیوں کو وہ زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں شادی کے جاہلانہ طریقے موجود تھے۔ ایک عورت کے بہت سے خامد ہوتے، نکاح کے 4 طریقے بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق
اس معاشرے میں رائج تھے، جن میں سے ایک طریقہ اسلام نے باقی رکھا اور باقی تینوں کو ختم کر دیا۔ تو باقی تین جو طریقے تھے ان میں یہ تھا کہ ایک عورت کے بہت سے خامند ہوتے، اور باپ کی وفات یا طلاق دینے کے بعد اس کا بیٹا اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیتا، اور ایک آدمی بیک وقت دو بہنوں سے نکاح کر سکتا تھا۔ یہ نکاح کے غلط طریقے یا شادی کے جو جاہلانہ طریقے تھے وہ ان کے اندر رائج تھے۔ اس کے علاوہ وہ حشرات الارض کو کھایا کرتے تھے، جن میں کن کھجورا ہے اور گرگٹ ہے، اور اس طرح کے جو جانوروں کا چمڑا وغیرہ جو ہے وہ کھاتے تھے۔ فحاشی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، بے حیائی اور برائی پائی جاتی تھی، اور اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا شاعر ہے امرؤ القیس، جو کہ ایک شہزادہ بھی تھا، وہ اپنے قصیدے میں جو اپنی پھوپھی زاد اس کی بہن تھی اس کے سے بدکاری کا قصہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور یہ قصیدہ کعبے پر بھی آویزاں تھا۔ نیز کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دن کو مرد اور رات کو عورتیں بیت اللہ کا ننگا طواف کرتی تھیں۔ تو اس کو ان کے اندر اخلاقی برائی یہ تھی کہ ذرا سی بات پر، ایک چھوٹی سی بات پر ان کے اندر جنگ شروع ہو جاتی، اور پھر وہ جنگ سالوں تک جاری رہتی اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اسی کو مولانا حاری نے کہا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور ایک جنگ شروع ہو گئی تو 40 سال تک اور صدیوں تک جنگیں جو ہیں وہ جاری رہی ہیں ان کے درمیان۔ عرب کے معاشی حالات یہ تھے کہ ان میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا جاتا تھا، اور چونکہ ملک کا زیادہ حصہ غیر آباد اور ریگستان تھا، اس لیے وہاں زراعت سے زیادہ تجارت کو فروغ حاصل تھا۔ نیز عرب کے جو ساحلی صوبے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے آمنے سامنے واقع تھے، تو وہاں سے جو سامان تجارت برآمد کیا جاتا، عرب تاجر جو ہیں وہ 3 چیزیں اپنے ملک سے باہر لے کر جاتے تھے۔ ایک کھانے کا مسالہ اور خوشبودار اشیاء، دوسرا سونا، جواہرات، لوہا، تیسرا چمڑا، کھالیں، اور یہ جو زین پوش ہوتے ہیں یا بھیڑ بکری ہے، اس کو وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اور جو چیزیں درآمد کرتے ان میں کپڑا، غلہ، شراب، ہتھیار، آئینہ اور سامان آرائش جو تھا یہ موجود تھا۔ عرب میں زراعت کا پیشہ بہت کم تھا۔ عرب کے وہ مقامات جو سمندروں کے سواحل پر واقع ہیں عموماً سرسبز اور زرخیز ہیں۔ مثلا یمن کا صوبہ جو بحر ہند اور بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے، یمامہ، اور اس میں نجد ہے، یثرب ہے، خیبر ہے، یہ بڑے زرخیز علاقے تھے۔ یمامہ، نجد، یثرب اور خیبر میں زراعت کا پیشہ اختیار کیا جاتا تھا۔ تیسرا پیشہ جو ان کے اندر اختیار کیا جاتا وہ گلہ بانی کا پیشہ تھا، یعنی اندرونی عرب میں کھیتی باڑی اور گلہ بانی کا کسی قدر رواج عام تھا، یعنی بکریاں چرانے کا رواج عام تھا۔ حیوانات کے لحاظ سے عرب بہترین ملک ہے۔ عرب کے گھوڑے خوبصورتی اور تیز رفتاری کی وجہ سے مشہور ہیں۔ گھوڑوں کے علاوہ اونٹ، بھیڑ، بکریاں عرب میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ بھیڑ بکریاں اونٹ کے بالوں اور کھال سے کپڑے اور کمبل بنائے جاتے تھے، اور ان کا گوشت کھانے میں استعمال کرتے۔ عرب میں صنعت و حرفت کے پیشے کو بھی اختیار کیا گیا۔ صنعتوں کے معاملے میں عرب بہت پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ میں
جو صنعتیں پائی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام کے متصل علاقوں میں پائی جاتی تھیں، اور ساری عرب کی عورتیں جو ہیں یہ سوت کاٹتی تھیں۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ اقتصادی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی، جس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہی ہو سکتا ہے کہ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں ہے۔ اور جزیرۃ العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے، یعنی جو حرام مہینے ہیں، حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں میں عرب کے جو بازار تھے، عکاظ، ذی المجاز، مجنہ وغیرہ لگتے تھے، اور سارا سال مال و متاع جو ہے وہ ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا، فقر اور بھوک کی وبا عام تھی، اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بڑی حد تک محروم تھے۔ مذہبی حالت کی اگر بات کی جائے تو عرب مذہب کے اعتبار سے ان تمام جہالتوں، ان تمام ضلالتوں اور سب پرستیوں کے اندر مبتلا تھے جن میں اس زمانے کی دنیا مبتلا تھی۔ ان میں سب سے زیادہ جو چیز تھی وہ بت پرستی، جس کو اصنام پرستی کہا جاتا ہے یا بت پرستی کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب زیادہ تر بت پرستی پر مبنی تھا، اور بت پرستی کی جو ابتدا ہے یہ عمر بن لوہی نے کی۔ عمر بن لوہی وہ پہلا شخص ہے جس نے عرب کے اندر بت پرستی کی ابتدا کی۔ اس کا اصل نام ربیعہ بن حارثہ تھا، اور یہ ایک دفعہ شام کے شہر میں گیا اور وہاں لوگوں کو بت کو پوجتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کیوں پوجتے؟ انہوں نے کہا یہ حاجت روا ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں، کات پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ہبل اور دیگر بت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیے، اور اہل مکہ کو ان بتوں کی پرستش کی دعوت دی، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے، اس لیے پورے عرب میں بت پرستی عام ہو گئی۔ یاقوت حموی نے موجم البلدان میں لکھا ہے کہ عرب میں عام بت پرستی کی وجہ سے یہ ہوئی کہ قبائل عرب حج کے لیے آتے واپس جاتے ہوئے حرم کے پتھروں کو اٹھا لیتے اور ان کے اصنام کعبے کی صورت پر گھڑ کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ برتر تسلیم کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اللہ کو برتر تصور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور چاند اور ستارے، سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو کہتے اللہ کو خالص پکارو، جب انہیں خشکی کی طرف انہیں نجات مل جاتی تو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے۔ بتوں کی عبادت وہ دو وجوہات کی بنیاد پر کرتے۔ ایک تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ سفارش کرتے تھے، سفارش کے لیے بتوں کو پوجتے تھے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا وہ جو عبادت کرتے ہیں نہ ان کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ اور صحیح بخاری میں باب فتح مکہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عرب میں ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ بت تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ خاص خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ اس کے علاوہ وہ ازلام پرستی یعنی تیروں کی پرستی کرتے تھے، اور بتوں کے سامنے ان کے فال کے تیر پڑے ہوتے تھے، ان میں سے ایک پر نام اور ایک پر لا لکھا ہوتا۔ نام کا معنی ہاں، لا کا معنی نہیں۔ تو جو کام کرنا چاہتے فال نکالتے، اگر ہاں کا تیر نکل آتا تو کام کرتے ورنہ باز رہتے۔ قرآن نے اسے رجس من عمل الشیطان کہا ہے کہ شیطانی عمل کی گندگی ہے۔ نیز اسی طرح وہ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مذہبی اعتبار سے وہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے، یعنی ان کو آبا پرستی اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے اور ان کو مذہب حق گردانتے تھے۔ تو وہ کہتے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اور اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب کی پیروی کریں تو وہ کہتے کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ ہم اپنے باپ دادا کے خدا کی پوجا کریں گے، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے، ہم قرآن کے راستے پر نہیں چلتے، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلتے ہیں۔ پھر وہ اپنے آپ کو بھی پوجتے تھے، یعنی جب بندہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا اور اپنی خواہش کو مانتا ہے، اللہ کے حکم کو رد کر دیتا ہے اور اپنی بات کو مانتا ہے، اپنی خواہش کو مانتا ہے، تو وہ اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے، یعنی خواہش کو پوجتا ہے، خواہش کی پرستش کرتا ہے، جس کو قرآن نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ہے جس شخص نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اللہ کے حکم کو رد کر کے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اور پھر شرک کی عمارت انسان نے شک کی بنیاد پر قائم کی ہے، اور انہیں خدا کی ذات میں، انبیاء کی تصدیق میں، آخرت کے آنے میں شک تھا۔ انہیں اللہ کی ذات میں شک تھا، انبیاء کی تصدیق میں شک تھا، آخرت میں شک تھا۔ انہوں نے انبیاء کا انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اس انکار پر ڈٹ گئے، یعنی شرک کی بنیاد شک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، بندہ جب کفر میں اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اب اس کا اسلام کی طرف واپس آنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، پھر میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر پھر مہر لگا دیتا ہوں، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ مہر لگا دیتا ہے، مراد یہ ہے جب کسی چیز پر مہر لگا دی جائے تو اندر کی چیز باہر نہیں جا سکتی، باہر کی چیز اندر نہیں آ سکتی۔ اب شرک اور کفر ان کے دلوں سے نہیں نکل سکتا، اور اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سیلڈ ہو گئے ان کے دل، کفر کے اندر اتنے پکے ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، پتھر بھی بہہ پڑتے ہیں، پتھروں سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ ہدایت کا ایک ذرہ بھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔
اس کے علاوہ وہ تواہم پرست تھے، یعنی بعض تاریخوں کو بڑا نیک بخت سمجھتے، بعض کو بڑا جو ہے وہ منحوس سمجھتے، نجس سمجھتے، اور اسی طرح وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کرتے رہتے. جیسے ہمارے ہاں بھی تواہم پرستی پائی جاتی ہے. اگر کوا صبح ہمارے جو ہے وہ بنیرے پر جو ہے وہ کونک رہا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں جی گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے. بلی رستہ کاٹ جائے کالی تو کوئی مصیبت آنے والی ہے یا آ گئی ہے. تو یہ تواہم پرستی ہوتی ہے، یعنی وہم کی پوجا کی جاتی ہے، شکوک و شبہات کی پوجا کی